سورة الانفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. سب کو پتا چل جائے گا کہ انسان کیا کر کے آیا ہے. یعنی انسان نے جو عمل خود آگے بھیجا ہوگا یا پیچھے اپنے نشان چھوڑے ہوں گے، یا جو پہلے کیا اور جو بعد کی زندگی میں کیا، اور جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ کر لیا، وہ سب کچھ اسے وہاں مل جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. کاتبوں کے ساتھ معزز کا لفظ کہ لکھنا پڑھنا اللہ کے نزدیک ایک بہت عزت والا کام ہے. یہاں بات آئی کہ تیرے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہمارا کیا دھوکا ہوتا ہے رب کے بارے میں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جو چاہے کر لو. یا یہ کہ اللہ کے بارے میں مایوس کر دیتا، نہیں وہ تو پکڑ لے گا اور سزا دے گا. تو اصل عقیدہ کیا ہے کہ ڈرا بھی جائے اور امید بھی رکھی جائے. اور پھر کیا دھوکا کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، حالانکہ اللہ کب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میری طرف پلٹے. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے. وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. والامر یومئذ للہ، اور سارا اختیار، سارا حکم، سارا معاملہ بس صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اپنی پھپھی زینب کو، اپنی پھپھی صفیہ کو مخاطب کر کے کہا، انقذوا انفسکم من النار، تم سب اپنے آپ کو خود آگ سے بچاؤ. واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی بچا نہیں سکتا، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو ان کے شوہر نہ بچا سکے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب اہل خاندان کو اکٹھا کر کے بتایا کہ اپنے لیے خود کچھ کرو. سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو چاہتے ہو مانگ لو، دنیا میں جو چاہتے ہو لے لو، آخرت میں اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ سے بھی فرمایا تھا کہ عائشہ 3 مواقع ایسے ہوں گے کہ جب کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ میں بھی تمہیں نہیں پوچھوں گا. وہ 3 مواقع کون سے ہیں؟ جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ اب پتہ نہیں کس ہاتھ میں ملتا ہے، وہیں سے فیصلہ پتہ چل جائے گا انسان کو اپنا. اور پھر جب وہ تولے جا رہے ہوں گے اور جب پل صراط سے گزرا جا رہا ہوگا، یہ 3 مواقع اتنی گھبراہٹ کے ہوں گے کہ ہر شخص دوسرے کو فراموش کر بیٹھے گا. سورۃ مطففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں
تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھاٹا دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیتے وقت پورا لیتے ہیں، دیتے وقت کم دیتے ہیں۔ اور صرف یہ بزنس مین کے لیے نہیں، تجارت پیشہ لوگوں کے لیے نہیں، عام روزمرہ زندگی میں بھی، انسانوں کے معاملات میں حقوق لیتے وقت پورا لینا، دیتے وقت پرواہ نہ کرنا، اپنی عزت ڈیمانڈ کرنا، دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا۔ اسی طرح اور تمام چیزوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کے بارے میں فرمایا کہ جو قوم ایسا کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت مشقت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی کا نقصان ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، یعنی اللہ ان کا حساب لینے والا ہے۔ اور تطفیف کہتے ہیں تھوڑی سی کمی بیشی، کیونکہ ناپ تول والا زیادہ سے زیادہ مثلا 1 کلو تول رہا تو ایک لقمے جتنی چیز ہی چرا سکتا ہے اس میں سے۔ فرمائے کہ حقیر سی چیز کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہو، تھوڑی سی چیز کے بدلے تمہیں کیا مل جائے گا؟ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، سجین میں ہے، سجن سے قید خانہ۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں، یہ پرانی کتاب ہے، کوئی نئی چیز لاؤ۔ خواہ باتیں سب نئی ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ برے اعمال کا زنگ کہ وہ اب چمک ختم ہو گئی، دلوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہاں جو رین کا رانا فرمایا گیا۔ اور دلوں کی اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بھی آپ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لوہے کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے؟ فرمایا کثرت سے قرآن کا پڑھنا، لیکن سمجھ کر پڑھنا۔ یہ میں خود ایڈ کر رہی ہوں کہ خالی پڑھنے سے تو اتنا زنگ نہیں اترے گا، پتہ جو نہیں ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے، تو جب تک دل محسوس نہ کرے تو دل دھلتا نہیں۔ اور دوسرا موت کو یاد کرنا، انسان جب مرنے کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی یہ چیزیں اس کے لیے جو زنگ میں اضافے کا سبب ہیں، جو گناہوں میں اضافے کا سبب ہیں، ان کی خود بخود اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، اللہ کے دیدار کی لذت سے محروم رکھے جائیں گے، کیونکہ دل جو سیاہ ہوں گے، اللہ تو صاف دل میں آتا ہے نا، چمکتے دل میں۔ سب سے بہترین ہستی جو ہے، اب دیکھیں انسانوں کے لیے بھی جب کسی انسان کو اپنے گھر بلانا ہو تو ہر چیز صاف کرتے ہیں اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کسی کے گھر میں نہیں آتے، اللہ کا مقام تو دل ہے انسان کا، تو وہ دل اگر چمکتا نہ ہو، اندھیرے میں ہو، روشن نہ ہو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے سامنے بھی اللہ آنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اچھے لوگ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کیا، توبہ نہیں کی،
اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. تب ہمارے سامنے اوپن چوائس ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، یا توبہ استغفار کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے قیامت کے دن اس کے دیدار کی لذت سے مستفید ہونا. پھر فرمایا پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر اس دن کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، جس کو وہ دیکھتے رہتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں، سکورز دیکھتے ہیں ہمارے اوپر جا رہے ہیں کہ نیچے آ رہے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، خوشی سے چمک دمک رہے ہوں گے. ان کو نفیس ترین سربن شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. جو لوگ دوسروں پہ بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یعنی ہر انسان کے اندر ایک کمپٹیشن کا جذبہ ہے کہ دوسروں سے آگے نکل جائے. کسی بھی جگہ پر آپ دیکھیں، کسی بینک کے باہر دیکھیں قطار نہیں نظر آئے گی کیونکہ ہر شخص پہلے جانا چاہتا ہے. یہاں سے ابھی واپسی پہ آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، ہر شخص پہلے نکلنا چاہے گا. کچھ خریدتے ہوئے پہلے ہمیں سرو کر دیں، کچھ سوال کرتے ہوئے پہلے ہماری بات کا جواب دے دیں. ہر چیز میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کے حق میں سب سے پسندیدہ چیز آگے بڑھنے کی کیا ہے؟ یہ جنت. اس میں جانے کے لیے سب سے آگے بڑھیں. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آگے بڑھنے کے لیے نیک اعمال میں جلدی کرنی ہوگی، انتظار نہیں، تاخیر نہیں. کیوں؟ کیا خبر کہ کل موقع ملے یا نہ ملے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. یعنی ان کے ظاہر حلیے پر، ظاہری لباس پر، ان کی عبادت پر، ان کی نیکی پر، ان کی انسانوں کی خدمت پر انہیں بے وقوف سمجھا جاتا. اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی واپس آ کر بھی اس مذاق کو گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کرتے اور انجوائے کرتے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، فنیٹکس، مجنون ہو گئے ہیں. حالانکہ وہ ان پہ نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. اللہ نے ان لوگوں کو کب سے یہ لائسنس دیا کہ جا کر دیکھے کہ کون فنیٹک ہے اور کون مجنون ہے اور کون کیا ہے. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسرے کے بارے میں اوپینین دیتے رہیں، دوسروں کا مذاق اڑائیں. ہر انسان کی اپنی آزادی اور چوائس ہے. ہمیں فتویٰ دینے کا حق نہیں، نہ کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا، اور نہ کسی کے بہکے ہوئے اور دیوانے اور پاگل ہونے کا. اگر ایک غلط کام کرنے والے کو اپنی غلط کام کرنے کا اختیار ہے، حق ہے، جب اللہ نے آزادی دے دی اور وہ کر رہا ہے، تو دوسری طرف ایک نیک کام، اچھا کام کرنے والے کو آزادی کیوں نہیں؟ اگر آپ لوگوں کا کبھی کوئی مذاق اڑائے یا کوئی آپ کو پریشان کرے کہ آپ کیوں مثلاً قرآن پڑھتے ہیں یا حجاب کرتے ہیں یا کوئی اور اسی طرح کا اچھا کام جو پورے قرآن میں جو بھی ذکر ہے، تو ہمیشہ بہت ٹھنڈے دل سے ان سے سوال کیا کیجئے کہ میں نے آپ کے کام پر کبھی اعتراض نہیں کیا، تو آپ کو کیا حق ہے میرے کام پہ اعتراض کرنے کا؟ آپ جس حلیے میں ہیں، جس لباس میں ہیں، جو کر رہے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی،
آپ بھی مجھے کچھ نہ کہیں. آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین. آپ کے لیے آپ کا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ. اگر آپ کو آزادی ہے یہ کام کرنے کی تو مجھے میرا کام کرنے کی آزادی ہے. ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا. پھر انسان کیوں دوسروں کے جبر اور دوسروں کی خواہشات پر جیے کہ جیسے دوسرے پسند کرے ویسے ہم ڈریس اپ ہوں، جیسے دوسرے پسند کرے ویسی چال ہم چلے، جو دوسرے پسند کرے ویسے ہی ہم رہیں. آخر کیوں؟ ہماری اپنی پسند کیوں نہیں؟ اللہ کی پسند کیوں نہیں؟ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. دنیا میں ایمان والوں پہ ہنسا گیا، قیامت کے دن سین بدل جائے گا. جن پہ ہنسا گیا آج وہ ہنس رہے ہیں. کن پر؟ دنیا میں ان پہ ہنسنے والوں پر. بدلہ ہو گیا نا. مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے. تو ہر انسان جو اچھا کام کر رہا ہو، کبھی اگر کوئی اس پہ پریشان کرے تو اسے صبر سے کام لینا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ لے چکے گا. اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ انسان اسی وقت تک دوسروں کے عیب چھانتا ہے جب اپنے عیب کی خبر نہ ہو. جب اپنے نظر آنے لگ جائیں تو دوسرے سب اچھے لگنے لگتے ہیں. نہ تھی اپنے حال کی کچھ بھی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اگر اپنے گناہ ہم کو نظر آنے لگے، اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی، اپنی زیادتی، تو پھر کوئی بھی برا نہ لگے. لیکن افسوس کہ خود کو تم بہت پائس سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو جو برا سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا ہم اپنے لیے مذاق اڑایا جانا پسند کرتے؟ کبھی نہیں. تو پھر دوسرے کا کیوں؟ سورۃ الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی. مرے ہوئے انسان، اعمال، خزانے، ہر چیز جو زمین کے اندر ہے وہ سب باہر آ جائے گی. اب دیکھیں کہ سمندر میں بھی کیا کچھ ہے. سمندروں کے اندر وہ بھی زمین کا حصہ ہی ہے. اگر وہ سب اٹھا کے باہر لا کے رکھا جائے تو خشکی ختم ہو جائے. اتنا کچھ ہے وہاں. اور یہ سب کچھ یعنی اعمال نامے اور مرے ہوئے انسانوں کا نکالا جانا تو سمجھ میں آتا ہے. باقی چیزوں کو کیوں؟ سونے چاندی کو کیوں؟ تاکہ انسان کو دکھایا جائے کہ ان چیزوں کے پیچھے تم مرتے تھے. آج دیکھو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی طرف دیکھنے والا نہیں، حسرت کے طور پر. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. کیوں؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا. بڑی اہم آیت ہے ہم سب کے لیے. انہو کان فی اہلہ مسرورا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اپنے گھر والوں میں مشغول تھا، اپنے گھر والوں میں مزے کر رہا تھا. ہم سب کو بھی گھر نہیں چھوڑتے، گھر کی دلچسپیاں نہیں چھوڑتی، اسی لیے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نہیں ملتا. تو یاد رکھیں قیامت کے دن گھر کام نہ آئیں گے. انہو کان فی اہلہ مسرورا. اور اہل سے مراد گھر والے بھی ہیں، بچے ہوں، شوہر ہوں، رشتہ دار ہوں.
انہ ظن ان لن یحور، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. بھلا کیوں نہیں، پلٹنا کیسے نہ تھا. ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے. تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. بچپن سے لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، اور موت کے بعد قبر، پھر حشر، پھر جنت یا دوزخ. پیدائش سے پہلے بھی درجے ہیں: نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم، طفلاً کاملاً، اور ولادت، اور پھر ایک کے بعد ایک. کبھی وقت ایک جگہ نہیں رکا، کبھی ہماری حالت بھی ایک جگہ نہیں. اور آج ہی آپ دیکھ لیں، یوں لگتا ہے کل شروع کیا تھا اور آج ختم. کتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے، یوں لگتا ہے پلک جھپکتے گزر گیا. اور اسی طرح عمر گزرتے بھی پتہ نہیں چلے گا. لترکبن طبقا عن طبق، ایک سٹیپ کے بعد دوسرے سٹیپ، ایک سیڑھی کے بعد اگلی سیڑھی. فما لهم لا یؤمنون، بس ان کو کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہاں صرف لٹرلی سجدہ مراد نہیں، بلکہ مراد کیا ہے کہ جھکتے نہیں، اطاعت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ کر کے نہیں دکھاتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، بس خوشخبری سنا دو ان کو دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ایسی جزا جس کی کوئی انتہا نہیں. سورۃ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کس وجہ سے تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. گزشتہ ایک قوم کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے کہ جس میں کثیر تعداد میں لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ وقت کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی. اس پر اس نے حکم دیا کہ بڑے بڑے گڑھے کھدوائے جائیں اور وہ آگ سے بھر دیے جائیں اور ایمان لانے والوں کو اس میں دھکیل دیا جائے، اور ایک بڑی تعداد کو اس طرح آگ میں پھینکا گیا. تو اس واقعے پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا قصور کیا تھا؟ بس یہی کہ وہ اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے. کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ اگر لوگ بتوں کو مان سکتے ہیں تو کچھ دوسرے لوگ اللہ کو اکیلے کیوں نہیں مان سکتے؟ جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر وہ اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے،
عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح محفوظ میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، ہر انسان پر نگران موجود ہیں۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، اپنی اصلیت کو جانے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سورۃ الاعلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں الکافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کچھ اور بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اس طرح کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہ بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ فذکر ان نفعت الذکری، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ سیذکر من یخشی، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت۔ الذی یصلی النار الکبری، وہ جو بڑی آگ میں جا پڑے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ یعنی جہنم کی آگ اس لیے بھی بہت سخت ہے کہ اس میں جا کر انسان نہ جیتوں میں نہ مروں میں۔ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، تزکا تزکیہ کیا۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ پاکیزگی نفس پر۔ انسان اپنے اخلاق، اپنی زبان، اپنے دل، اپنے جذبات، اپنی نیت، ہر چیز کو پاک کر لے، اللہ کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈ کے مطابق کر لے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ یہ تین چیزیں کامیابی کی علامت ہیں، تزکیہ نفس، ذکر اور نماز۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تزکیہ نفس کا بھی وقت نہیں، ذکر کو بھی یاد نہیں رہتا، دنیا کے کام اتنے ہوتے ہیں، اور نماز اس کا وقت نہیں، کیونکہ
وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی، پائیدار ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی تم کو مل گیا وہ بالآخر چلا جائے گا، اور وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس لیے اس کی قیمت پر دنیا مت حاصل کرو۔ ہاں، دنیا کے نقصان پر آخرت حاصل کرنا پڑے تو یہ کچھ نقصان کا سودا نہیں، یہ نقصان نہیں، یہ سراسر فائدے کی چیز ہے، مگر یہ بات کم ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یہ بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی قیامت کی بات پتہ چل گئی؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، خوف زدہ اپنے اعمال کی وجہ سے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جا رہے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، تھکے جا رہے ہوں گے۔ یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جن لوگوں نے کام بھی کیا لیکن ان کا کام قبول نہ ہوا، دنیا میں محنت کر کر کے تھک گئے مگر غلط کاموں میں محنت کی، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں محنت کی۔ عاملۃ، کام کرنے والے، ناصبہ، تھکنے والے، کام کر کے بھی تھک گئے لیکن حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ اسی لیے انسان کو کسی بھی کام میں تھکنے سے پہلے اپنی نیت کو بھی خالص کرنا چاہیے اور اپنے عمل کو بھی درست کر لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت تھکے جاتے ہوں مگر جزا اس تھکنے کی کچھ بھی نہ ہو۔ تو کسی بھی کام کے لیے تھکنے سے پہلے نیت اللہ کے لیے ہو جائے، خواہ پھر کوئی بھی کام ہو، جب اللہ کے لیے کیا تو دنیا میں اس کی جزا کوئی بھی نہ دے، کوئی اپریشیٹ نہ کرے، الٹا گالیاں بھی دے تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ جزا دینے والا کافی ہے۔ اور دوسری طرف وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ بدعات میں بھی لوگ لاکھوں لگا دیتے ہیں، ایسے غیر ضروری کاموں میں جن کا کوئی اجر نہیں، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کا کچھ بھی صلہ نہ ملے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی کئی جگہوں پہ گرم چشمے ہیں، اور کہا جاتا ہے کشمیر میں ایک چشمہ ہے جس کو تتا پانی کہتے ہیں، وہاں بوائلنگ ڈگری پر پانی گرم اس سے نکلتا ہے، لوگ اس میں ایگز بوائل کر لیتے ہیں، اتنا گرم پانی ہے۔ تو دنیا میں اگر ایسے چشمے موجود ہیں، اسی طرح چترال میں بھی ایک علاقہ ہے گرم چشمہ، وہاں بھی جو نیچرل پانی نکلتا ہے، مجھے خود وہاں جانے کا اتفاق ہوا، وہ اتنا سخت گرم ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ ڈائریکٹ اس میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، خوش ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، اپنی کمائی پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کے پاس اگر ہر نعمت ہو لیکن اگر کوئی بےہودہ باتیں کرنے والا ہو، ستانے والا ہو، اذیت والی بات، تو انسان کی ساری خوشیاں کرکری ہو کے رہ جاتی ہیں، بڑے بڑے گھر اجڑ کے رہ جاتے ہیں،
بڑے بڑے سلیقہ مند لوگ بکھر کے رہ جاتے ہیں جب انسانوں کی بےہودہ باتیں سننی پڑتی ہیں. کہتے کہ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں مٹتا. لیکن ہم اس معاملے میں سخت بے احتیاطی کرتے ہیں. جنت اس چیز سے پاک ہوگی، کوئی بےہودہ لغو بات نہ ہوگی، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے کارپٹس. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے؟ زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے، آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں. یعنی آپ کا کام زبردستی منوانا نہیں، جو سمجھ کر مان جائے اس کی مرضی، جو نہ مانے جو چاہے کرے. ہاں جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. یعنی دنیا میں نہیں پکڑے گا تو آخرت میں پکڑے گا. ان الینا ایابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے.